تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. صلوات وہ غم کے دن جس کو عام طور پر پہلی محرم سے لے کر 8 محرم تک مناتے ہیں، وہ پورے ہوئے، اور اب آج کی شب شیعیان محمد و آل محمد کے لیے خوشی کی رات ہے. مگر یہ ایک ہی قوم ہے جس کو کیا کہیے، بد نصیبی کہیے ان کی یا خوش نصیبی، کہ اگر روتے ہیں تو لوگوں کو غم ہوتا ہے اور خوش ہوتے ہیں تو بھی لوگوں کو غم ہوتا ہے. جب روتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں کیوں روتے ہیں، اور جب خوشی مناتے ہیں تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت، کیا خوشی مناتے ہیں. اب یہ معلوم نہیں کہ کریں کیا. یاد رکھیے میرے دوستو کہ وہ قوم اور وہ شخص، وہ انسان، چاہے وہ انڈیویجول ہو چاہے سوسائٹی ہو، جو انڈیویجول یا سوسائٹی اپنے دوست اور دشمن کو پرکھ نہ سکے اور پرکھنے کے بعد دوست کے ساتھ دوستی اور دشمن کے ساتھ دشمنی نہ رکھ سکے، وہ انڈیویجول یا منافق ہے یا بزدل ہے. سیدھی سی بات. میں اگر خدا نخواستہ آپ کا دشمن ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں دشمن ہوں جی، اور دشمنی بھی ایسی کہ دونوں طرف کی ہے، پھر بھی جب میں آپ سے ملوں اور کہوں السلام علیکم، آپ کی بیوی بچے کیسے ہیں جی، تپاک سے ملوں، ہاتھ ملاؤں، دوسرے کہے کہ یا اللہ یہ تو بڑے دوست ہیں، بعد میں معلوم ہو کہ یہ ایک دوسرے کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کمبخت ہپوکریٹس ہیں، منافق جی. سامنے مسکراہٹ ہے، دل میں چھری ہے، موقع ملے تو ختم کر دیں. یا یہ کہ سامنے والا کوئی اتھارٹی ہے، بادشاہ ہے مثلا، اس کے سامنے کیا کہا جائے، دل میں اس کے ساتھ دشمنی ہے، مگر وہ چونکہ اتھارٹی ہے لہذا جب اس کے سامنے آئے تو جھکنا ہی پڑتا ہے. تو یہ خوف ہے، کیونکہ اب جوان مرد وہ ہوتا ہے کہ کسی اتھارٹی کے سامنے جھکتا نہیں، بزدل وہ ہوتا ہے کہ ذرا اتھارٹی دیکھی اور جھک گیا، کیونکہ وہ کہے گا بھائی جان بچانے کی بات ہے. تو دنیا میں دوست 3 ہیں. ایک تو آپ کا دوست، ڈائریکٹ دوستی ہے، محبت ہے. ایک آپ کے دوست کا دوست، یقیناً سائیکولوجیکل چیز ہے کہ آپ کا دوست جو ہوگا، اس کا جو دوست ہوگا وہ بھی آپ کی دوستی میں آ ہی جائے گا. تیسرا آپ کے دشمن کا دشمن، وہ بھی آپ کا دوست ہے. سیدھی سی بات ہے. وہ کسی کو بھی پوچھے کہیں گے ہاں بھائی سائیکولوجیکل ہے، جو مجھے نہیں چاہتا ہے اس کو اگر کوئی نہیں چاہتا تو وہ بھی میرا دوست ہے. بھائی چھپانے کی بات نہیں، کتنوں نے ایسی دوستی بنائی ہے تم میں سے اور ہم میں سے کہ نہ جان نہ پہچان، اتنا ہی معلوم ہوا کہ میرے دشمن کا دشمن ہے تو لاؤ ہاتھ ملاؤ جی. حکومت اسلامی ایران خدا اس کو سلامت رکھے، جتنے اس کے دشمن ہیں وہ سب امریکہ کے دوست ہیں. سپر پاور کو بھی اس بات کی فکر ہے کہ کوئی میرے دشمن سے دشمنی کرے تو ہم ہاتھ ملائیں. ٹھیک ہے کہ تو ہم اور آپ ماں و شما کیا چیز. دشمن بھی 3 ہوتا ہے، دوست 3 ہیں. ایک دوست کا دوست اور ایک دشمن کا دشمن. اب ایک دشمن کی سنیے. دشمن وہ ہے کہ ایک ہے دشمن براہ راست،
ایک دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے اور دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے. دوست کا دشمن بھی دشمن ہے بھائی. میرے دوست ہیں آپ اور آپ کا دشمن ہے تو ہم ان سے بات نہیں کریں گے اگر وفاداری ہے. اگر آج کل کی ٹکسالی جو ہی جاپانیز دوستی ہے وہ بات اور ہے. وہ دوستی جو باقاعدہ دوستی ہوتی ہے اس میں دوست کے دشمن کو دوست کوئی بناتا نہیں ہے اور دشمن کا جو دوست بن جائے وہ بھی دشمن ہے. یقینی بات ہے. خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, یہ سورہ بقرہ کی 166ویں آیت ہے, قیامت میں ایک سیناریو, ایک منظر ہوگا. خدا ڈسکرائب کرتا ہے اس سیناریو کو جو پیش کرتا ہوں. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. ارے اس وقت جب قیامت آئے گی تو جن کی لوگوں نے لیڈرشپ قبول کی تھی, جن کو فالو کیا تھا, وہ لیڈرز جو ہیں اپنے فالوور سے تبرہ کریں گے, ڈس آن کریں گے, ڈس ایسوسیٹ کریں گے. یعنی ہم نے ان کو فالو کیا, وہی کہیں گے تم ہمارے, کوئی کریکشن نہیں. قیامت میں یہ ہونے والی چیز ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا, اور جن کا اتباع کیا گیا, جو لیڈرز تھے جن کو لوگ اور فالو کرتے تھے, وہی کہیں گے کہ ہمیں اپنے فالوور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وی ڈس آن دیم. فرأوا العذاب, اس وقت عذاب سامنے آئے گا جب, فَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, اس وقت جو ریلیشن شپس ہوں گی یکی بعد دیگر خود بخود ٹوٹ جائیں. اس پر ختم نہیں ہوگا بھائی. قرآن کی 167ویں آیت, اس کے بعد ہی فَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا يَا لَيْتَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. پروردگار کاش کہ ہمیں دنیا میں ایک زندگی کا اور موقع مل جائے تاکہ جیسے آج یہ ہم کو ڈیزون کرتے ہیں ہم ان کو ڈیزون کریں, ہم ان سے تبرہ کریں. اب ظاہر دنیا میں واپس آنے کی بات ہی نہیں. اب ڈیزون کرنا اور تبرہ کرنا, اوہ ملا صاحب یہ سیویلائزیشن, وی آر سیویلائزڈ پیپل. بھائی دیکھیے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبرہ اور تبری, عربی میں تبری لفظ ہے مگر اردو میں تبرہ کرنا یعنی صرف آج کی رات ہم آپ داخل ہوئے ہیں, کپڑے بدل بدل کے آئے ہیں, عورتیں بھی ماشاءاللہ آج کی رات کالا لباس چھوڑ کے اپنے رنگین لباس میں ہیں, معلوم کرنے کے لیے کہ آج خوشی کی رات ہے, مرد بھی سب خوش ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ تبرہ صرف خوشی سے ہے. اب ایک بات کہتا ہوں, 2 مہینے اور 8 دن غم حسین میں اور اصحاب حسین میں رو کر آپ لوگوں نے کیا کیا سوائے تبرہ کے؟ علل اعلان آپ لوگوں نے آنسو بہا کر دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت کے دشمن ہیں. تبرہ ہی کیا ہے. شمر نے جو ظلم کیا اس سے تبرہ, ہرملہ نے ظلم کیا اس سے تبرہ, جی حسین ابن نمیر نے کیا اس سے تبرہ, سنان ابن انس نے کیا اس سے تبرہ, ابن سعد نے کیا اس سے تبرہ, یزید ابن معاویہ نے کیا اس کے سوا کیا ہے؟ یعنی وہ جب اگر اس کی روح دیکھتی ہوگی کہ اتنے مومنین رو رہے ہیں تو خوش ہوتا ہوگا, تڑپتا ہوگا کہ میں نے وہ کیا کام کیا ہے کہ آج یہ رو رہے ہیں اور آنسو بہا کر کہہ رہے ہیں دنیا کو کہ ہم ان ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں. یہی تبرہ ہے. تو ہمارے ہاں تبرہ کے لیے صرف اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں, بس ہماری نشانی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہیں اور ان کے غم میں غمی. دونوں حال میں تبرہ. اور یہ بات یاد رکھیے, بیٹا میرا جو میرا خون ہے جی, اگر وہ نماز نہیں پڑھتا خدا نخواستہ, اس کو میں ایک دن کہوں پڑھ, نہیں پڑھتا. 2 دن کہوں پڑھ, نہیں پڑھتا. ہر طریقے سے سمجھاؤں پڑھ, نہیں پڑھتا. تو حکم کیا ہے کہ میں اس کو ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکال تبرہ.
یہ حکم ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے نہ کھا، یہ ایک حکم۔ ایک میرا دوست ہے جو شراب پیتا ہے، میں تو کہتا ہوں بھائی شراب نہ پی، حرام۔ خداوند کریم نے لعنت کی ہے، امیر المومنین نے لعنت کی ہے، پیغمبر اکرم نے کی ہے۔ امیر المومنین نے تو فرمایا ہے کہ جہاں پر زمین کے اوپر اگر ایک شراب کا قطرہ ڈراپ گر جائے، اگر وہاں پر گیہوں کا ایک چھوٹا سا جسے کہیے آپ کے پودا نکل آئے اور وہ گیہوں پس کے اس کی روٹی بنے آٹے سے، میں نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ اس میں وہ ڈراپ ہے جو شراب سے نکلی۔ اب بتائیے، وہ مانتا نہیں تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کہا نہیں مانتا نہیں مانتا، تو اب دوستی بند، تبرہ نہیں۔ ہماری عادت یہ ہے کہ کیوں کسی سے خراب کریں بھائی، وائی اسپوائل۔ تو چونکہ بے نمازیوں کو ساتھ میں بٹھایا، شرابی کبابیوں کو ہم نے پروان چڑھایا، ان سے دوستی باندھی، بلکہ ہم ڈرتے رہے کہ کچھ ایسی بات نہ ہو جائے کہ ہم کہیں گے تو ناراض ہو جائے گا، اس واسطے سوسائٹی کے اندر برائی پھیلنے لگی رکنے کے بجائے۔ جب باپ اپنے بیٹے کو عزیز رکھتا ہے خدا کے حکم سے، جب دوست کو بہتر سمجھتا ہے حکم خدا سے، مگر پھر بھی شریعت نے اتنی سختی نہیں کی جتنی ظالم کے اوپر محبت رکھنا۔ فَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Do not show any inclination towards the people who are unjust. Otherwise hellfire will touch you. مطلب کیا ہے؟ ظالم کے سامنے مسکرانا بھی حرام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، اب میں اس سے ملتا ہوں، کہتا ہوں السلام علیکم حضور، اب وہ میرا مسکرانا اس کی تشجیع کرے، اس کو شجاع بنائے، اس کی ہمت بڑھائے کہ ہنستے ہیں لوگ مجھے دیکھ کے، حالانکہ میں نے ظلم کیا ہے، تو وہ ہنسنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایک جگہ کے اوپر ہم پہنچے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہے، آج کی خوشی کا ہے کی ہے، بہت سی خوشیاں ساتھ میں ہیں بھائی۔ آج سنیے گا، میں جس طرح سے رلاتا ہوں ہنسانا بھی جانتا ہوں اور ہنستا بھی ہوں، اور اگر آج میں مجلس میں نہ آتا مثلاً کسی تو میں گھر پہ بیٹھ کے خوب ہنستا، بڑے لوگ دیوانہ کہیں، اس لیے کہ بھائی جن کی محبت میں ہنستا ہوں وہ جانتے ہیں جی کو کتنے مومنین ہیں جو مجلس میں نہیں آ سکتے ہیں، گھر پہ بیٹھ کے نہیں روتے۔ میں جانتا ہوں کتنے مومنین ہیں کہ جو ان کے ہاں جماعت نہیں ہے، امام باڑہ نہیں ہے، عاشور کے دن خود بیٹھ کے روتے ہیں، تو کیا دیوانے ہیں وہ غم حسین میں روتے ہیں، اکیلے ہیں اور کہتے ہیں آقا میں آج اکیلا ہوں، نہ امام باڑہ ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی میرا ساتھی ہے، میں اکیلا ہوں، مگر میں نے آپ کو بلایا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہنسنے والے ہنستے ہیں جبکہ خوش ہوتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے 11ویں امام کی کل وفات کی رات تھی نا، آج دن تھا، تو 9 ربیع الاول جو ہے وہ 12ویں امام کی امامت کا پہلا دن ہے۔ چلو میں نے کہا دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، حالانکہ وہ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ادھر امام کی وفات ہوئی اور امامت شروع ہو گئی دوسرے امام کی، تو اس پہ دن ہوتا نہیں ہے، مگر بہرحال مانا چلو کم از کم یہی سمجھ کر کہ حضرت حجت کی امامت کا پہلا دن ہے۔ اب دوسری بات، کربلا کے واقعے کے بعد جب مختار کھڑے ہوئے ہیں بدلہ لینے کے لیے، تو 9 ربیع کو عمر ابن سعد کا سر جب آیا تھا، 9 ربیع الاول کو جب عمر ابن سعد گرفتار ہوا ہے اور اس کا سر آیا ہے، تو یہ گویا اس کی خوشی ہے، چلو وہ بھی منظور ہے۔ حقیقت ہر ایک چھپاتا ہے، یہ عید زہرا ہے بھائی، فاطمہ زہرا کی عید ہے، وہ بی بی کہ جو زندگی بھر رسول اللہ کے بعد روتی رہی۔
اور جن کے مرثیے ہم اور آپ سنتے رہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، مجھ پر آئے بابا اتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر رات کی تاریکی پر پڑے، دن کے اجالے پہ پڑے تو رات کی تاریکی ہو جائے۔ مسکرائیں فاطمہ زہرا اور ہنسیں اور خوش ہوں اور دعا دیں، یہ ہمارے لیے عید ہے۔ کیوں؟ دنیا سے اٹھی روتی ہوئی اور وصیت کر کے گئیں کہ فلان اور فلان میرے جنازے میں نہ آئیں، یہ سب نے لکھا ہے۔ یا علی، رات کے وقت جنازہ اٹھے اور فلاں فلاں بڑے بڑے جن کے نام لے کر میں اپنی زبان کو نجس نہیں کرنا چاہتا نہ آئیں، چنانچہ نہیں آئے۔ انہوں نے آبجیکشن بھی کیا، یا علی ہم کو نہیں بلایا، آپ نے فرمایا میں کیا کرتا، ان کی وصیت تھی۔ اور جرأت دیکھیے کہ دفن کے بعد کہا یا علی ہم قبر کھولتے ہیں، اس کے بعد ہم نماز پڑھ کے پھر فاطمہ کو دفن کریں گے۔ یہ ایک ہی موقع ہے تاریخ اور ہسٹری میں کہ جب علی بن ابی طالب نے رسول اللہ کی وفات کے بعد تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور کہا جس نے قبر کھولی خون کی ندیاں بہا دوں گا، بس ایک جگہ پہ۔ اس کے بعد نہ مولا علی نے کبھی تلوار نہیں، بس اس وقت نکالی ہے جب کہا جس نے قبر فاطمہ کو ٹچ کیا اور کھولنے کی کوشش کی خون کی ندیاں بہا دوں گا، تب خاموش ہوئے، سمجھ گئے کہ وہی خیبر، وہی احد، وہی بدر کا واقعہ ہو جائے۔ جی کیا ظلم ہوا ہے؟ ملا صاحب بات یہ ہے کہ اب شاید توبہ کر لی ہوگی ان لوگوں نے۔ میں کہتا ہوں اگر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے قبول کیا، ہم لعنت کریں گے پھر توبہ کریں گے، خدا قبول کر لے گا۔ انہوں نے ظلم کیا، خدا قبول کرے، تو ہم تو صرف تبرہ کرتے ہیں بھائی، ہم نے کسی کو مارا تھوڑی ہے۔ ان لوگوں نے تو حق غصب کیا، ہاضم کیا اور معاف ہو گیا، تو ہم کو بھی کیوں نہیں معاف کرے گا خدا بھائی؟ ہم کو بھی کہنے دو کچھ، کوئی بات ہے۔ سنیے، بات ہی اتنی سی ہے کہ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی، رضامندی اور پلیجر اور معافی کا کوئی مجھے یقین دلا دے آج کہ مخدرہ عصمت و طہارت نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے، تو مجھے کیا ہے جی؟ مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ دنیا سے اٹھی ہیں یہ کہہ کر کہ میں ان سے راضی نہیں ہوں، اور صحیح مسلم میں ہے ماتت فاطمۃ وہی غیر راضیۃ عنہما، فاطمہ دنیا سے اٹھی ان دونوں سے راضی نہیں تھی، یہ لکھا ہے۔ اور اس کے کچھ ورق کے بعد اسی کتاب میں ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھ کو ایذا پہنچائی اس نے خدا کو ایذا پہنچائی، ومن آذ اللہ فلیجد مقامہ فی النار، اور جس نے اللہ کو ایذا دی وہ اپنا جگہ اپنی جگہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ اب ہم سے کہتے ہیں وی آر سیولائزڈ، اس سیویلائزیشن نے تو مارا ہے کم بختو کہ آج معلوم نہیں کہاں کھڑے ہیں۔ جس نے چاہا ہمیں مروڑا ہے، کیونکہ ہم نہ دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں نہ دوست کو دوست، ہمیں ہمت باقی نہیں رہی کہ ہم دنیا سے کہہ دیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اچھائی اور بھل منسائی میں ہم نے یہ سب کھویا ہے۔ وقت جب آتا ہے، ہم بیوقوف تھوڑی ہیں کہ ہم گاؤں میں جا کے بولے، ہم اپنے محفل میں بول رہے ہیں بھائی۔ اپنے جوانوں کو اور بچوں کو جب معلوم نہ ہوگی کیا ہوا تھا تو غیروں کو کیا معلوم ہوگا؟ بھائی آج سے ہفتہ پہلے برمنگھم میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو
سینٹرل ماسک میں کافر کہا گیا کہ نہیں؟ 10 دن پہلے، اگر نہیں معلوم تو ذرا پوچھ لیجئے، شیعہ کافر کہا گیا. 10 دن ہوئے ہیں، برمنگھام سینٹرل ماسک میں کہا گیا. پوری ملت خاموش ہے. تو بات ہے، کیوں ہم کافر ہیں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے غم میں روتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے مرنے پر خوش ہوتے ہیں. ادھر ایک ہی قصہ بیان کر کے ختم کرنا ہے. 7ویں ہجری میں خیبر کی لڑائی ہوئی. سنیے اور اس پر انصاف کیجیے. خیبر کی لڑائی جیتی پیغمبر نے. یہودیوں کا مقابلہ تھا. اتنے فورٹس تھے، سارے فورٹس کو قبضے میں لیا. قلعے جانتے ہیں، واقعہ بیان نہیں کرنا. بہت زبردست زمین تھی، ہنڈریڈز آف ایکرز قبضے میں لیا پیغمبر نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈکلیئر کیا کہ آدھی زمین، بہت بڑی تھی، وسیع تھی، آدھی زمین مسلمانوں کے حق میں ہے کہ جو جیتے ہیں، آدھی زمین یہودیوں کو دیتا ہوں بین شرط کے کلٹیویٹ کریں، ڈیولپ کر، جو کلٹیویٹ کرے زمین اس کی ہے. یہ پیغمبر نے فرمایا. آدھی مسلمانوں کی غنیمت میں آئی، آدھی مسلمانوں کے ہی رہی، مگر اس کا منتوج، اس کا ثمرہ، اس کا کلٹیویشن جو ہے، جو بھی ہو، وہ یہودیوں کو ہبا کر دیا. ڈیولپ اٹ، کلٹیویٹ اینڈ ایٹ. رحمت للعالمین تھے، چاہتے تو سب لے کے نکل آتے. جی ادھر یہودی پریشان تھے کہ یہ محمد نے کیا کیا، ہم کو زمین واپس بھی دے دی، مگر شرط رکھی کلٹیویشن کی، اس کو زندہ کرو، زمین کو زندہ کرو. اب واپس آ رہے ہیں تو قریب میں ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا فدق. یہاں بھی یہودی رہتے تھے. ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ خیبر میں ایسا ہوا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ کے ہاں ڈیلیگیشن بھیجا اور کہا یا رسول اللہ ہمیں لڑنا ورنا نہیں ہے. خیبر والے تو لڑے آپ سے، ہم کو تو لڑنا بھی نہیں ہے، یہ زمین آپ کی ہے. فدق کی زمین رسول اللہ کو دی. اب ہمارے ہاں یہ ہے فقہ میں، فقہ اہل اسلام میں ہے بھائی، سنی شیعہ کا فرق نہیں ہے. جہاں جنگ ہو، لڑائی ہو، جہاں گھوڑے دوڑے اور مہمیز ہوں، وہاں پر جو بھی ملے وہ مسلمانوں کا حق ہے. جہاں بغیر لڑائی کے ملے وہ رسول اللہ کا حق ہے. رسول اللہ اس کو کہتے ہیں فی. فی جو ہے وہ رسول اللہ کا حق ہے. ہاں وہ چاہے ان کو دے دے اگر جنگ نہیں ہوئی. تو خیبر میں مسلمانوں کو دیا، اور فدق چونکہ بغیر جنگ کے آئی تو رسول اللہ کو ملی. اس میں بھی رسول اللہ نے کہا جتنی تم ڈیولپ اور کلٹیویٹ کرو وہ تمہاری، باقی یہ میری. جب آئے مدینہ واپس تو اپنی بیٹی کو بلایا، فاطمہ زہرا کو، اور کہا بیٹی یہ فدق جو میرا حصہ ہے یہ میں تجھے دے دیتا ہوں. ہو گئی بات. تاریخ میں نے دیکھا، ہسٹری میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے جب یہ دے دیا تو فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی، 9 اماموں کی دادی ہیں، ام الائمہ ہیں. یہ دنیا کے لیے نہیں آئی تھی اس دنیا میں. آج ہماری عورتوں کے لیے اور ہمارے لیے فاطمہ زہرا ایک اسوہ حسنہ، جن کی چادر پکڑ کے انشاءاللہ اور دامن کو سے متمسک ہو کر انشاءاللہ نجات ہے. یاد رکھیے میرے دوستو، کوئی ایسی شخصیت نہیں. ایک مرتبہ اپنے بابا سے کہا بابا ہے میری زمین میں آپ کو سونپتی ہوں، آپ جس طرح سے چاہیں مسلمانوں کے لیے اس میں جو بھی آمدنی اور انکم ہو صرف کیجئے، مجھے اتنا دیجئے کہ گھر کا خرچ چلا دوں. ہے زمین میری، دیتی ہوں آپ کو، آپ اس میں سے جتنا چاہیں. مجھے یاد ہے پاکستان میں ایک مرتبہ کسی مسجد میں کسی مولوی صاحب نے یہ فرمایا کہ بھائی فاطمہ ایک ہی بیٹی. ہمارے مولوی صاحب تھے، نماز جمعہ کے خطبے میں کہا کہ ہمارے مولوی صاحب کہا فاطمہ زہرا پیغمبر کی ایک ہی بیٹی تھی.
اور ان کا حق جو ہے وہ بھی نہیں دیا گیا رسول اللہ کی وفات کے بعد. ایک پٹھان بیٹھے تھے وہاں پر, پٹھان سے مسخری نہیں کرتے معلوم ہے نا, انہوں نے جناب ڈنڈا اٹھایا, کاش ایسا ہوا ہے, وہ اپنوں میں سے نہیں تھے, غور مولوی صاحب نے کہا ایسا ہوا ہے, کہنے لگا میں ابھی جاتا ہوں اپنے مولوی صاحب سے پوچھنے کے لیے. وہ گئے اپنے مولوی صاحب سے پوچھنے کے لیے, بتائیے یہ رسول اللہ کی کتنی بیٹی, کہا فاطمہ زہرا. اچھا بتائیے بات صحیح ہے کہ ان پیغمبر کی وفات کے بعد ان کا حق نہیں دیا گیا؟ کہنے لگے بھائی تم میں سننا نہیں چاہتا ہوں, میں بہت سیدھا آدمی ہوں, بتاؤ ہاں یا نہ, سے یس اور نو. تو اس نے کہا ہاں نہیں دیا, مگر اس میں صرف ایک کھجور کا درخت تھا. تو اس نے جناب لاٹھی اٹھا کے کہا کمبخت, اگر اتنا ہی تھا تو اتنا بھی نہیں دیا. یعنی تم اتنے حریص اور لالچو بن گئے کہ ایک کھجور کا درخت بھی نہیں دیا, یہ تو اور مصیبت ہو گئی. بات کیا ہے, ادھر رسول اللہ کی وفات ہوئی, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئیں اور کہا کہ یہ حق میرا ہے, فدک مجھے دے دیا جائے, یہ رسول اللہ کے پاس میرے کہنے سے تھی چیز, مجھے دے دیا جائے. فرمایا خلافت معاب نے, اول خلیفہ, کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے انا معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, ہم پیغمبر لوگ نہ ورثہ پاتے ہیں نہ ورثہ دیتے ہیں. کلما ترکناہ صدقہ, جو کچھ ہم چھوڑ کے جائے وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے. اب جناب جتنے وہاں بیٹھے تھے سب نے کہا ہم نے تو نہیں سنا. آج تک 14th سینچری میں ہم ہیں, 1415 یعنی 15th سینچری میں ہیں, آج تک متفقہ طور پر سارے مسلمان لکھتے ہیں کہ کسی صحابی کو سوائے حضرت ابو بکر کے کسی صحابی کو اس حدیث کا علم نہیں, کہیں بھی نہیں, اکیلے منفرد. تو یہ تو فاطمہ زہرا تھی, پروردہ علم تھی. ایک مرتبہ کھڑی ہوئی, 5 آیتوں سے استدلال کیا, ایک جگہ 5 آیت. فرمایا سنو میاں, خدا قرآن میں فرماتا ہے ورثہ سلیمان داؤد, سلیمان نے داؤد نبی کا ورثہ پایا. ایک داؤد نبی تھے, سلیمان نے. ابھی سورہ مریم بھائی نے پڑھا, ربی حبلی من کا ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. زکریا نے دعا کی پروردگار مجھے ایک فرزند دے, ایک ولی دے جو میرے بعد ہو, تاکہ وہ میرا ورثہ پائے اور یعقوب کے خاندان کا ورثہ پائے. 2 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. سگے والے جو ہیں ورثے کے بارے میں ایک دوسرے سے بہتر رشتہ رکھتے ہیں اور حق رکھتے ہیں اللہ کی شریعت کے مطابق. وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, اللہ نے فرمایا ہے کہ لڑکوں کا حق لڑکیوں کے سامنے مقابلے میں ڈبل ہے, یہ بھی ورثے میں ہے. 5 آیتیں تلاوت کی اور کہا بتاؤ کیا کہتے ہو. یعنی فاطمہ زہرا نے انڈائریکٹلی یہ کہا اور سمجھا دیا کہ علم حدیث میں یہ بات یقینی ہے, حدیث پیش کرو قرآن کے سامنے, اگر وہ کلیش ہو تو حدیث کو پھینک دو. آج تک مجتہدین اسی پر عمل کرتے ہیں کہ ادھر آیت آئی, اگر قرآن کے خلاف آئے تو حدیث کو مسترد کرتے ہیں. فاطمہ زہرا نے یہی سمجھایا کہ بھائی اصول یہ ہے, قرآن کہتا ہے کہ ورثہ پائیں گی اور تم کہتے ہو نہیں پائیں گی. اس کے بعد کہا وَأَنْتَ تَرِثُ أَبَاكَ وَلَا أَرِثُ أَبِي, ابن قحافہ کے بیٹے تو تیرے باپ کا ورثہ پائے اور میں اپنے باپ کا ورثہ نہ پاؤں. یہ تو بتا کہ کیا محمد کسی اور دین میں تھا اور تو کسی اور دین میں ہے. اب سنیے, کہا برنگ یور وٹنسز, گواہ لے آؤ. گواہ میں میری بیٹی کو گیا, میں شہر میں نے ایک پیئر ایئرنگ کا لیا, ان کا برتھ ڈے تھا یا ان کا میرج اینیورسری تھی یا جو بھی تھا,
میں نے بہترین چیز ایک کہا کہ بیٹی یہ تیری خوشی میں دیتا ہوں. اس کا وٹنس کون ہوگا؟ اسٹینمور. یہ اسٹینمور کے مومنین ہوں گے. میں اپنی بیٹی کو گفٹ دے رہا ہوں. کون ہوگا گواہ؟ یعنی اگر میرے مرنے کے بعد وہ بیٹی میری یہ کہے کہ یہ میرا ہے اور دوسری بیٹی یہ کہے کہ نہیں یہ ہم سب کا ہے، مثلا ایک بات ہے، تو اس وقت گواہ کون رہے گا؟ گھر والے رہیں گے بھائی، اور کون رہے گا؟ جی وہ پیش کرے گی کہ بھئی یہ میری نند ہے، ان سے پوچھو، یہ میری ساس ہے، ان سے پوچھو، یہ میرے خسر ہے، ان سے پوچھو، یہ میرے بھائی ہیں، ان سے پوچھو، یہ میرے بیٹے ہیں، ان سے پوچھو. یہی تو کہے گی، تھوڑی کہے گی جاؤ پریزیڈنٹ جماعت کو پوچھو. جی فاطمہ زہرا کو جب کہا کہ بتاؤ تمہارے کون ہے، تو علی ابن ابی طالب کو پیش کیا، حسنین کو پیش کیا، ام ایمن کو پیش کیا. تو کہنے لگے علی تو انٹرسٹڈ پارٹی ہے، ارے حسن حسین چھوٹے ہیں، ام ایمن عرب نہیں ہے، عجم ہے. اللہ اکبر. یعنی دس از دا فرسٹ ڈے جس میں ڈسکریمنیشن رکھا گیا کہ عرب عجم میں کیا فرق ہے. وَإِنَّهَا أَعْجَمِيَّةٌ لَن تَفْصَحْ بِالْعَرَبِيَّةِ، یہ عجمی ہے، یہ عربی میں گفتگو ٹھیک نہیں کر سکتی. یہ کہا گیا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے. اب لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ غدیر کا واقعہ ہوا اور پیغمبر کی وفات ہوئی، کتنے دن کا فرق ہے؟ گن لیجیے آپ. 18 ذی الحجہ کو ہوا اور 28 صفر کو پیغمبر کی وفات ہوئی. کتنے دن ہوئے؟ 12 دن ذی الحج کی ختم کیجئے، محرم کا پورا، اور 28 دن، ایک مہینہ 28 دن اور 12 دن اور. ملا صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ سب بھول گئے، اتنے دن میں بھول گئے. اور میں کہتا ہوں یہ ایسے تھے کہ ایک دن میں بھول جاتے تھے. ان کو یہ بھی یاد نہیں کہ ابھی اسی ہجری میں، جس ہجری میں پیغمبر کی وفات ہوئی ہے، اسی ہجری میں مباہلے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ صادقین ہیں، سچے ہیں، اور دین کی سچائی کی گواہی میں حسن و حسین و علی گئے تھے فاطمہ زہرا کے ساتھ. آج دربار میں آئے ہیں تو کہتے ہیں یہ بچے ہیں. خدا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بچے ہیں. کہا باہر سے لے آؤ. فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ گھر کی بات ہے، باہر کون جانتا ہے. نہیں دیا. جب نہیں دیا تو فاطمہ زہرا نے ایک خطبہ کہا ہے جو آج موقع نہیں ہے، وہ کبھی وفات کی رات ہو تو میں وہ خطبہ پڑھ کے سناؤں، دل ہل جائے گا سن کے. یہ وہ خطبہ ہے جناب سیدہ کا جس کا ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے. عرب ترجمہ کرنے سے ڈرتا ہے. وہ چیزیں ہیں زبان کے اعتبار سے، لٹریچر کے اعتبار سے اور معانی کے اعتبار سے کہ کبھی انسان سوچتا ہے کہ فاطمہ زہرا کی لینگویج اور ان کی زبان کا ترجمہ کرنا مشکل ہے. اس کی کمنٹری لکھنا پڑتی ہے تب جا کے سمجھے کہ کیا کہا بی بی نے. مگر اتنا ہوا کہ اس کے بعد ابو بکر نے کہا کہ اچھا فاطمہ لے جاؤ. ایک رائٹنگ میں ایک خط دے دیا. لے کے نکلی دربار سے باہر اور دوسرے نمبر کے مسٹر مل گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں کیا ہوا؟ کہا بس وہ جو ہونا تھا ہو گیا. انہوں نے لکھ کے دیا ہے کتبہ اور اب میں دکھایا پھاڑ کے پھینک دیا. بس دوستو یہیں سے ختم ہوتا ہے میرا کام. بس بی بی نے ہاتھ اٹھایا، کہا جیسے تو نے اس کو چاک کیا اللہ تیرے پیٹ کو چاک کر. اور یہ فرمایا ہے بڑے دربار میں، فرمایا میں فاطمہ ہوں، اگر چاہوں دعا کروں. آج تک میری دعا رد نہیں ہوئی ہے. یہ کہہ چکے تھے فاطمہ، آج تک دعا کبھی میری رد. چلے گئے، بی بی چلی گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا بی بی کی وفات ہو گئی. یہ خلفاء کا زمانہ. اب جب دوسرا زمانہ آیا ہے، اب سنیے، اب میں اپنے پڑھتا ہوں. ایرانیوں کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں تھی. They were not allowed to enter مدینہ.
except two. ایک ابو لولو، اس کا نام تھا شجاع الدین فیروز. ابو لولو اس کی کنیت ہے، اس کا نام تھا شجاع الدین فیروز. جو نام رکھتے ہیں لوگ فیروز فیروز، پوچھتے ہیں کہ فیروزہ سے نہیں، کہ فیروزہ سے نہیں ہے، یہ فیروزہ کی انگوٹھی سے فیروز نہیں آیا، یہ بہت بڑے بہادر کے نام سے آیا. بابا فیروز شجاع الدین اس کا نام. یہ آرٹیزن تھا، آرٹیزن مغیرہ کے یہاں کام کرتا تھا. آرٹیزن، اور کیسا آرٹیزن جس کو کہتے ہیں جیک آف آل ٹریڈز، جو بھی پوچھو بنا دیتا تھا. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے ہاتھ میں ایک جسے کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے گفٹ ہے، جس چیز کو بڑا ہینڈی مین جسے کہیے وہ بنا دیتا تھا، اور سمجھ اس کی اسی میں تھی، جلدی سے کام کر کے کوئی چیز ہو گئی. اس کو مغیرہ صرف 2 درہم دیتا تھا، کام کرواتا تھا 20 کا اور دیتا تھا 2. تو سیٹھوں کی سنت آج تک ہے، وہ تو ختم نہیں ہونی ہوئی. تو ورنہ یونین نہ ہوتا. ابھی تک بیچارے پریشان ہیں ٹرین والے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آ کے خلیفہ سے کہا کہ حضور پورے مدینہ میں مجھ جیسا کوئی آدمی نہیں ہے، دوسروں کو اجازت بھی نہیں آنے کی. مدینہ میں ہم 2 ایرانی ہیں، میں ایک ہوں ایک دوسرا ہے، میں آرٹیزن ہوں، آپ جانتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں میں جانتا ہوں. کہا کون سا کام ہے جو میں جانتا ہوں؟ کسب میرا، دیکھو یہ بناتا ہوں وہ بناتا ہوں. کہا میں سب جانتا ہوں. کہ لگے مجھ سے اتنا کام لیتے ہیں اور 2 درہم دیتے ہیں، آپ ذرا ان سے کہیے کہ ذرا تنخواہ میری اور ویجز جو ہیں وہ ذرا بڑھا دیں. تو خلیفہ نے کہا کہ کیا بات کرتے، جو دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ جو 2 ملتے یہ بہت ہیں، اس میں کچھ کم وم ہونے والا نہیں ہے. اچھا ایک کام کر، کہیے. کہ میرے واسطے ایک چکی بنا. چکی جانتے ہیں جو 2 پارٹ پہ چلتی ہے، جس کے پیچھے اناج کو پیستے ہیں جی، تو بنا دے. اس نے کہا بنا دوں گا، ایسی بناؤں گا کہ قیامت تک یاد رہے گی. یہ سمجھے نہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسی چکی بنے گی. چل دیا. ایرانی بچہ تھا، بہت غصہ آیا کہ یہ کوئی ظلم ہے کہ ہم پہ اتنا کام ہو رہا ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ مغیرہ کے پاس پیسے بہت ہیں. مغیرہ وہ جناب، اب علامہ شبلی کی سنیے. علامہ شبلی لکھتے ہیں الفاروق میں کہ 26 ذی الحجہ کو ہوا ہے واقعہ، 26 کہ وہ آئے دروازے کے پاس. جب پہنچے تو دروازہ، اب دیکھیے یہ دروازہ ہے. جب ہم جغرافی پڑھتے تھے، دنیا گول ہے، اس کی دلیل کیا تھی؟ کہ دور سے اگر جہاز دکھائی دے تو پہلے کیا دکھائی دے گا آپ کو؟ اس کا ماسٹ. پھر آہستہ آہستہ وہ پورا ہل دکھائی دے گا. پورا شپ آپ دور سے نہیں دیکھ سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا گول ہے. تو آہستہ آہستہ وہ نظر میں آتی. یہ بھی یوں آہستہ پیٹ پہلے دکھائی دیا، اس لیے کہ دروازہ یوں تھا، پھاند بڑی تھی، سمجھے آپ. تو وہ نکلے جناب تو پہلے پیٹ دکھائی دے. اس نے انتظار بھی نہیں کیا کہ خود دیکھے کہ کون ہے. صبح کے اندھیرے میں نماز کے لیے آتے وقت جب پھاند نکلی ہے تو اس نے جناب جو چکی پھیری ہے، جو خنجر مارا ہے، تو پھر ہاتھ رکا ہی نہیں. ہاتھ رکا ہی نہیں. اور جناب ایک مرتبہ یوں کا یوں کر کے وہ نکل گیا وہاں سے. انہوں نے آواز دی کہ خبر کرو کسی نے مجھے مارا ہے. اب جتنے نمازی تھے وہ سب جمع ہوئے، کس نے مارا کس نے مارا، یہ ہو گئے ڈھیر وہاں پر. مگر اسی وقت نہیں مرے ہیں، یہ مرے ہیں 29 کو، 3 دن کے بعد. 29 ذی الحجہ کو مرے ہیں. شام کو محرم کا چاند دکھائی دیا. بھلا بتائیے شیعہ خوش ہوتے تو کب ہوتے؟ 9 ربیع الاول کے ساتھ کوئی تاریخ ہی نہیں. ادھر موقع ملا اور ہم لوگوں نے خوشی منائی، اس لیے کہ اس پر فاطمہ زہرا کی لعنت ہے. اب شبلی نعمانی الفاروق جو مشہور کتاب ہے اور جو فخریہ طور پہ لکھی گئی، اس کو دیکھیے، اٹھا کے دیکھیے کہ حکیم آیا تو اس نے کہا یہ کیسے معلوم ہو؟ اندر آنتیاں کٹ چکی ہیں. آنتیاں سے مطلب انٹسٹائنس. اب پتہ نہیں کیسے وہ دوا دیتا ہوں، مگر ایسا کیجئے کہ اس کو نبیذ پلائیے. نبیذ شراب کو کہتے ہیں.
نبیز پلائی گئی. علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں بھائی کہ نبیز پلائی گئی. نبیز جب آنتیوں سے باہر نکلی, جب حکیم نے کہا کہ اب مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں, یہ بچنے والے نہیں ہیں. یوں مرے ہیں. اچھا, اب یہاں جو ہوا تو ہوا, نہ فاتحہ نہ درود. اب یہاں دیکھیے یہ بھاگ کے جاتا کہاں؟ یہ سیدھے پہنچا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس. مولا نماز کی تیاری میں تھے, اس نے کہا السلام علیکم یا ابو الحسن. کہا کیا ہوا؟ میں نے آج وہ کام کیا ہے یا علی. کہ کیا کیا ہے بھائی؟ کہنے لگے میں نے وہ کام کیا ہے کہ دنیا یاد کرے گی. کیا؟ میں نے کہ چھری پھیر دی میں نے. اب وہ بچنے والا نہیں ہے, میں نے جو ہلائی ہے اس کی ایک ایک آنتی ختم کر دی ہے, وہ بچنے والا نہیں ہے. آپ نے فرمایا ارے کیا کیا تو نے؟ کہنے لگے اب یا علی مجھے بچائیے. اب مجھے بچائیے. آپ نے فرمایا ایسے اندھیرے منہ کہاں تجھ کو میں لے جاؤں؟ تو ایک کام کر, دروازے کے پیچھے کھڑا رہ جا. دروازے کے پیچھے کھڑا. دروازہ ایسا گلاس کا تو تھا نہیں. وہ سمجھا کہ امام نماز پڑھ کے پھر کچھ کہیں گے, کہاں جاؤں کیا کروں, کھڑا ہو گیا. اتنے میں ہانپتے لوگ پہنچ گئے. یا علی قیامت ہو گئی, یا علی قیامت ہو گئی, خلیفہ جی زخمی ہو گئے, یہ دیکھیے کیا ہوا, فلاں نے ایسا کیا. یہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا دروازے کے پیچھے کھڑا. اس کے تو وہاں چھکے چوٹ گئے بیچارے. اس نے کہا یہ علی کی دوستی میں ہم مارے گئے, ابھی تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہمیں بچائیے, یہ لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کھڑا ہے. تو ان لوگوں نے کمبختوں نے کہا مولانا آغا امام آپ جوک کرتے ہیں, کہ چلے گئے. آپ جوکنگ کرتے ہیں, آپ مسخرہ کرتے ہیں, کہ چلے گئے. جب چلے گئے وہ باہر گیا تو ادموا تھا وہ. تو اس نے کہا مولا یہ تو میں بچ گیا, ورنہ یہ اگر دیکھتے تو آپ نے فرمایا نہ دیکھتے. اگر اتنا بھروسہ علی پر ہوتا تو آج ہم ہی خلیفہ ہوتے. یہ اب میں ختم کر چکا میرے دوست. مبارکباد دیجیے ایک دوسرے کو اور نیت کیجیے کہ بی بی فاطمہ زہرا کی خوشی کے لیے نیت کیجیے کہ عید زہرا ہے, اور جناب فاطمہ زہرا کو تہنیت دیجیے. اس لیے کہ جیسے ہم عاشور کے دن پرسہ دیتے ہیں بی بی کو کہ اے حسین کی ماں آپ کو ہم پرسہ دیتے ہیں, آج ان سے کہیے کہ آج ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم خوش ہیں, مژدہ دیتے ہیں کہ ہم خوش ہیں, کہ جس کی دعا آپ نے کی تھی, وہ جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا ہے دنیا سے اٹھے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. البتہ آج ساتھ ساتھ ہماری ڈبل خوشی ہے. ہم کو ائمہ نے سمجھایا ہے کہ ہماری خوشی میں خوشی کرو, اپنے بھائیوں کی خوشی میں خوشی کرو. ہمارے ہاں آج انشاءاللہ اب شروع ہوتی ہے شادیاں بہت دنوں کے بعد. تو آج کوئی تعلق نہیں ہے, مانڈوا جو ہے وہ اور چیز ہے, ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لوگ گھبرائیے نہیں, وہ خواتین کریں گی. آپ لوگ مانڈوا کیجیے گا نہیں, مصیبت ہو جائے گی, وہ اندر ہو جائے گی. وہ ان کا کام ہے, آپ کا کام ہے. مگر بہرحال چونکہ شروع ہو رہی ہے شادیاں, تو خداوند کریم اب ان دنوں کو شادی جہاں جہاں گھر ہے جتنے, ان کو خدا مبارک. اور ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب تو تاریخیں آتی ہیں, نکاح کی تاریخیں آئیں گی, کچھ کھانا بھی کھائیں گے, کھلائیں گے نا, بغیر کھانے کی شادی کہاں ہوتی ہے. اس طرح سے جناب ہم خوش ہو کے مل کے سب کو دعا کرتے سب کے واسطے کہ خداوند کریم دلہا اور دلہن ہونے والی دلہن ہونے والے دلہا دونوں اور جتنے بھی اور ہیں سب کو خداوند کریم شاد و آباد رکھے. اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو خوش و خرم رکھے. ابتدا ہوئی ہے نیک, ابتدا ہوئی آج کی رات سے. پروردگار بحق محمد و آل محمد, خصوصاً بحق فاطمہ الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و تسعۃ المعصومین من ذریتہا, پروردگار اس قوم کو ہر آفت و بلیات سے محفوظ رکھے. پروردگار جو مومن حاضر ہیں, مومنات جو غائب ہیں, جو نہیں آئے ہیں, ان سب کو پروردگار تمام آفات و بلیات سے حفاظت میں رکھے. ہمارے گناہوں کو بخش دے پروردگار, ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوشی منائیں, غم میں غم منائیں.
پروردگار بحق محمد و آل محمد جن کی شادیاں شروع ہو رہی ہیں ان کے واسطے شادی ان کے خاندان کے واسطے مبارک کر پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل صحت کامل عطا کر جو بیمار جنہوں نے ہمیں وصیت کی ہے کہ ہم ان کے واسطے دعا کریں ہم ان کے واسطے دعا کرتے ہیں جنہوں نے پروردگار وصیت نہیں کی ہے ان کے واسطے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں شفا دے ہمارے مرحومین کو پروردگار بخش دے جہاں جہاں دفن ہے ان کی مغفرت فرما السلام علیکم